وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ مریم کا آخری سبق ہے. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے سورہ مریم کے مضامین کو پڑھنے، اس کو بیان کرنے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اور آج کا سبق آیت نمبر 88 سے شروع ہو رہا ہے، اور آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم سب رحمان کے حضور اکیلے حاضر کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اس دن لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے خدائے رحمان سے وعدہ شفاعت لے لیا ہے. سامعین اکرام، سورہ مریم آیت نمبر 88. لفظی ترجمہ: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، تم لوگ ایک بہت بری بات زبان پہ لاتے ہو، ایک بہت سخت بات زبان پہ لاتے ہو. ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان ابھی پھٹ جائیں. منہ اس بات سے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، چر جائے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، گر کے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے انہوں نے بیٹا تجویز کیا ہے. وما ینبغی، اور رحمان کی یہ شان نہیں ہے، ان یتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. سامعین اکرام، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انسان اگر حقیقت سے منہ موڑ لیتا ہے اور غلط راستے کا انتخاب کر لیتا ہے بحیثیت مقصود حیات، اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو قدم لیتا ہے اس پہ قدم قدم سے اس سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں. یہ بنیادی بات ہے، نوٹ کر لیں سامعین اکرام. اس میں کوئی شعلہ بیانی نہیں ہے میری طرف سے. اور یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ بیٹا، یعنی میں ایک عام بات کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں. یہ بھی غلطی ہے اور بہت سخت غلطی ہے کہ رحمان کی اولاد آپ ثابت کرتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کی. اگر آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو پھر آپ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جائیں گے.
مثال کے طور پہ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کر دی کسی نے بیٹیاں ثابت کر دیں، کسی نے بیٹا ثابت کر دیا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کا درجہ دے دیا تھا، اپنے لیے بیٹا پسند کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں پسند کر لیا۔ پھر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا۔ تو یہ صرف بات نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی ثابت کر لی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور باتیں ہیں، اور وہ سخت خطرناک ہیں۔ یہاں ہے نا لقد جئتم شیئا ادا، بہت بری بات، بہت سخت بات۔ اب مثال کے طور پہ اس میں سے ایک یہ بھی ہے سامعین کرام کہ ان دعوا للرحمن یعنی ندا، ایسی وہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک ڈھونڈ لو، حالانکہ اس کا تو کوئی شریک ہے نہیں۔ تو اب شریک بہت سے ہو سکتے ہیں، اور عام طور پہ سامعین کرام ہم اپنی غفلت اور بھول کی وجہ سے ہم نے غیر اللہ کو اپنا مقصود، محبوب، معبود تسلیم کر لیا ہے، یعنی غیر اللہ کو ترجیح بنا لیا ہے۔ آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں، تاکہ آپ سمجھ جائیں، تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت شروع کر دی ہے۔ اب اس میں آپ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ذاتی اسٹیٹس، ذاتی حیثیت، پھر اس میں آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، آپ کا کاروبار ہو سکتا ہے، آپ کا کارخانہ ہو سکتا ہے، آپ کا نوکری عہدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کو معبود بنا لیں، آپ اس سے محبت کرنے لگیں، پھر اس کے لیے آپ کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انسان سے بنیادی غلطی سرزد ہو جائے، اور بنیادی غلطی چلے میں وہ جملہ پورا کر لیتا ہوں، اگر انسان سے ایک بنیادی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر اس سے باقی غلطیوں کا بڑی بڑی غلطیوں کا احتمال ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور ایک مثال یہی ہے کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، رحمان کے لیے لوگوں نے اولاد ثابت کر دی ہے۔ تو اچھا، وہ بنیادی غلطی کیا ہے سامعین کرام؟ دیکھیں، بہت آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آسان بات یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جان لیں، اس کی معرفت حاصل کر لیں، اور اس سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں آپ کہ میں کون ہوں، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ اپنی پہچان میں بھی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے سامعین کرام، بالکل واضح طور پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اپنی پہچان، ہماری پہچان جو ہے ہمارا ظاہر نہیں ہے، ہمارا باطن ہے، ایک بات یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اور اس معاشرے پر نظر دوڑائیں جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، یہ اس میں سے اکثریت لوگوں کی سامعین اکرام اپنے بارے میں دھوکے کا شکار ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے ظاہر کو اپنی اصل قرار دے دیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ، عام طور پہ آپ میرے جو سامعین میں لیڈیز ہیں، مثال کے طور پہ، اب ان کے پاس ایک لیڈیز کا جسم موجود ہے، اب وہ اس غرے میں ہیں، اس دھوکے میں ہیں کہ ہم تو لیڈیز ہیں۔ دوسرا، کچھ کم سمجھتی ہیں وہ مردوں سے درجات کے حساب سے کہ نہیں، ہم تو ان کے نہیں ہو سکتے ایسا۔ اچھا، پھر آپ نے ظاہر کے متعلق، اسی طرح مرد ہیں، مردوں نے اپنے مردانہ جسم کو دیکھ کے اپنے اوپر دھوکے کا کہتے ہیں میں تو مرد ہوں، میں تو لڑکا ہوں، میں تو لڑکی نہیں ہوں۔ اکثر اوقات وہ بچے بات چیت کرتے رہے نا کہ بچیاں جو ہیں، جو لڑکیاں ہیں، وہ بعض اوقات گرامر کے حساب سے اپنے آپ کو لڑکوں والے انداز میں بات کرتی ہیں، یا صیغہ مذکر کا استعمال۔ بعض لڑکے جو ہیں وہ ظاہر ہے چھوٹے ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے گرفت کی، لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں
تو پھر وہ مؤنث کا صیغہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر ماں باپ اسے بتاتے ہیں کہ تم تو بیٹا تم تو لڑکی نہیں ہو، ایسا نہ کہو، ایسا کہو۔ یہ ویسے میں ایک دلچسپی آپ کے لیے بات بتا رہا ہوں، آپ کا بھی تجربہ ہوگا۔ تو پھر اب یہ دیکھیں، یہ بچپن سے ہمارے دل میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ تم لڑکی ہو، تم لڑکا ہو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جنس کی تو کوئی تمیز نہیں ہے روح میں، ہماری روح میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہماری ارواح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک روح کو مرد کا جسم دے دیا ہے اور ایک روح کو جو ہے عورت کا جسم دے دیا ہے۔ یہ تو کاروباری حیات ہے، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، یہ ایک سلسلہ حیات جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نر و مادہ، ہر چیز میں نر و مادہ پیدا کیے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے بات ایسی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ لیکن میں جو بنیادی بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری ساری توجہ ہمارے ظاہر کی طرف ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کی عمر گزر رہی ہے، آہستہ آہستہ اس کے بال کالی داڑھی میں سفید بال آ جاتے ہیں، تو وہ اکثر تو اس کو اکھیڑتے رہتے ہیں، چنتے رہتے ہیں، کیونکہ چنیدہ ہوتے ہیں، پہلے ایک نکلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو کب تک؟ پھر یہ ہے کہ بال اکثر لوگ جو ہیں وہ کالے کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالا خضاب لگاتے ہیں، کالا خضاب لگانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کیوں؟ یہ اسی حیثیت کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اسی کو آپ نے اصل سمجھ لیا اور پھر آپ نے کالا خضاب لگا لیا، اپنے بالوں کو مکمل سیاہ کر لیا۔ بالوں کو رنگنا جائز ہے سامعین کرام، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کالا رنگ نہ ہو۔ تو بعض عالموں کو میں نے دیکھا ہے، علماء کالا خضاب، کالا سیاہ خضاب لگاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی میرے تجربے سے گزرا ہے۔ تو ظاہر کا دھوکہ، میں کہہ رہا ہوں ظاہر کا دھوکہ۔ اب ظاہر کے بارے میں اگر آپ ایک دھوکے کا شکار ہو گیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، نمبر ایک، پھر تو آپ ہر چیز سے غافل ہو گئے، آپ نے ظاہر کو اصل قرار دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ باطن کی طرف اب آپ کا خیال ہی نہیں جائے گا، اب ظاہری دنیا کی طرف آپ کی توجہ رہے گی اور ظاہری دنیا کو آپ اصل سمجھیں گے، مال سمیٹنے کی حب دنیا میں آپ مصروف ہو جائیں گے۔ لا محالہ سامنے کرام، انسان کی توجہ کا مرکز کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر ظاہر نے اس کی توجہ کھینچ لی یا ظاہر کو اس نے حقیقت سمجھ لیا، پھر یہ ہے کہ ظاہر کی تو چمک دمک ہے، ظاہر کی تو ظاہر ہے، چمک دمک ہے، سونا ہے، چاندی ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیوی، مال، پلاٹ، یہ وہ کاروبار، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی توجہ کھینچ لیتی ہیں، پھر انسان ظاہری کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ پھر باطن کے بارے میں یہ فرسودہ خیالات کو اپنا لیتا ہے، سنی سنائی باتیں۔ اب سنی سنائی بات پھر یہ مبالغہ بھی کر لیتا ہے، مطلب عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے، اور حضرت مریم کو بھی خدا قرار دے دیا مثال کے طور پہ، یا اور مثال کے طور پہ یہ شرک کی جو لاتعداد اقسام ہیں سامعین کرام، یہ ساری اسی کے کہ آپ نے اول تو آپ اپنے آپ سے غافل ہو گئے، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، آپ اپنے آپ سے غافل ہو گئے، پھر باطن کے بارے میں آپ نے فرسودہ خیالات، فرسودہ نظریات، اس کا سہارا لے کے بس آپ اس میں گم ہو گئے، اور پھر بنیادی، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں سامعین کرام، بنیادی غلطی آپ سے سرزد ہو گئی کہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنی حقیقت کو، پھر اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھی بھلا دیا، اس سے سوال نہیں کیا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، آپ نے اللہ تعالیٰ مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میں کہاں جاؤں گا، میری منزل کیا ہے، یہ آپ نے سوال نہیں کیا۔ اب جو دین ہے، ظاہر ہے کہ دین تو ہے، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھجوائے، ہر شخص نے اپنے اپنے ذہن کے حساب سے وہ حق کے مطابق کچھ تصورات بنا لیے،
پھر جب آپ سے بنیادی غلطی سرزد ہو گئی، حق کو آپ نے مطلوب و مقصود و معبود نہ بنایا، تو اب پھر آپ افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لیکن اس کے علاوہ بھی اور ہیں۔ مذہب کو آپ دیکھیں، آج ہم تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے، اپنے اوپر نام رکھ لیے، ہر مسجد پہ ایک فرقے کا نام لکھا ہوا ہے۔ اگر لکھا ہوا بھی نہیں ہے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ بھئی یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ احمدیوں کی ہے، اور یہ اہل حدیث کی ہے، اور یہ شیعوں کی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے۔ یعنی یہ مختلف اس میں ہم فرقوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ بنیاد کو ہم نے اپنی چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کے بعض لوگوں نے، اب آپ دیکھیں بعض لوگ سنت کا پرچار تو کرتے ہیں لیکن دین کی حقیقت سے لوگوں کو روشناس نہیں کراتے کہ بھئی پانچے اوپر کر لو، صافہ باندھ لو، اور یہ کرو وہ کرو۔ ظاہری چند اعمال جو ہیں دین کی حقیقت سے لوگوں کو روشناس نہیں کراتے۔ پھر ایک دین کے بارے میں ایک خاص تصور ہوتا ہے ہر ایک کا، فرقے کا ایک خاص تصور کی طرف وہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی دردناک کہانی ہے سامعین اکرام۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے بنیادی غلطی آپ سے سرزد ہو گئی ہے تو غلطیوں پہ غلطیاں آپ کرتے چلے جائیں گے۔ تو اب اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ آپ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے، آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے مقصود کو پہچاننا ہے، اپنے کامیابی کے راستے کو پہچاننا ہے اور اس راستے پر چل پڑنا ہے۔ تو بہرحال میں ترجمہ تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب یہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، یہ ترجمہ تو آپ کے قریب ہے کہ آسمان جو ہے وہ گر پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی سخت بات ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کا آپ کوئی بیٹا بنا لیں۔ اب یہ صرف بیٹا بنانے کی بات نہیں ہے، یہ ہر معبود کی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو آپ نے معبود بنا لیا، یا دین میں اپنی خواہشات داخل کر دیں۔ میں ایک جامع جملہ کہہ رہا ہوں جس میں یہ اولاد کا مسئلہ بھی ہے۔ دین میں آپ نے اپنی خواہشات شامل کر دی تو پھر یہ ہے کہ گمراہی کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جیسے کہ عیسائی گمراہ ہو گئے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ، رب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے، اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو رحمان کا بندہ بن کے نہ آئے۔ مطلب فرشتے ہیں، ظاہر ہے، جن و انس ہیں، ساری مخلوقات جو ہیں، مخلوق ہے، مخلوق معبود کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی سامنے اکرام، جو کوئی بھی ہو۔ تو اگر آپ نے غلطی کا شکار ہو گئے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم تو گمراہ ہو گئے ہو، یہ سب جو ہیں یہ تو میرے بندے ہیں، میری مخلوق ہے، تو مخلوق کو تم نے خالق کے درجے پر پہنچا دیا یا خالق کے ساتھ ملا دیا یا آیات کے مطابق خالق کی اولاد ثابت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی تو یہ شایع نشان بات ہی نہیں ہے سامنے کرام۔ وَكُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا، اور ان میں سے ہر شخص جو ہے اکیلا آئے گا۔ ہر شخص سے مراد ثقلین ہے سامنے کرام، یعنی جن سے حساب کتاب ہونا ہے، ان میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے پاس اکیلے حاضر ہو کے اپنی جواب دہی۔ یہ دیکھیں کتنا انصاف کا نظام ہے کہ اجتماعی طور پہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ہر شخص سے الگ الگ حساب ہوگا اور الگ الگ رب کے سامنے حاضری ہوگی۔ یہ اس میں بہت بڑا مضمون ہے سامنے کرام۔
یعنی ہم تو اپنے آپ کو اکثر ڈیگریڈ کرتے ہیں، اور یوم آخرت پہ تو ہمارا یقین بھی نہیں ہے ویسے، اور نہ جنت کو ہم مانتے ہیں نہ دوزخ کو مانتے ہیں، اور رب کے حضور حاضری کو بھی ہم نہیں مانتے۔ اگر مانتے تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی جو کہ آج ہے سامنے کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اور بنیادی طور پہ حدیث کا بھی مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایک بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے کہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے والے پھر باقی زمین والوں کو کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو حق گو شخص جو ہے وہ اس کی محبت مخالفوں کے بھی دل میں ہوتی ہے، یعنی اس کی قدر ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ عام طور پہ جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں، عام طور پہ ایک بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں۔ اصل میں جو مومن ہے نا سامعین اکرام، مومن تو وہ خیر خواہی رکھتا ہے، مخلوق کے لیے خیر خواہی رکھتا ہے، اور دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، اللہ کے لیے خیر خواہی، اس کے رسول کے لیے، عامت المؤمنین کے لیے خیر خواہی۔ تو یہ اس کا دل جو ہے اس میں بغض اور حسد اور کینہ یہ چیز نہیں ہوتی مومن کے دل میں۔ اب ظاہر ہے اللہ کی مخلوق کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مشفقانہ یہ برتاؤ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک تو جو طرز عمل ہے سامعین اکرام، وہ کسی کے دل میں نفرت، کیونکہ یہ نفرت نہیں کرتا، اور کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے واسطے کرتا ہے، تو چونکہ یہ اس کا عمومی طور پہ رویہ جو ہے وہ مشفقانہ ہے مخلوق پہ، اللہ تعالیٰ کی۔ ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو اس کے دل میں ایک قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے سامعین کرام۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اب میں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ کس کو؟ اس ہدایت کو، اس فرمان کو۔ یسرناہ، فإنما، بے شک ہم نے، یسرناہ اس کو آسان کر دیا، بلسانک آپ کی زبان سے، لتبشر بہ المؤمنین، تاکہ آپ خوشخبری سنا دے متقین کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور تم ڈرا دو اس کو، اس کے ذریعے ڈراؤ جھگڑالو، لدا کہتے ہیں جھگڑالو، جھگڑے کرنے والوں کو ڈراؤ کہ بھئی تم جھگڑے تو کر رہے ہو لیکن اس کے نتائج جو ہے وہ تمہیں بھگتنا ہوں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی بستیاں میں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ہلاک کر دی ہیں۔ کم اہلکنا، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم، قبل اس کے، من قرن، بستیاں، هل تحس منہم من احد، آپ کسی کی ان میں سے آج آہٹ پاتے ہیں، او تسمع لہم رکزا، یا ان کی کوئی بھنک آپ کی کان میں سنائی دیتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، آج فرعونیوں کا کوئی وجود ہے نہیں ہے، ان کی کوئی آہٹ ہے نہیں ہے، بس وہ تو غرق ہو گئے، قصہ پارینہ ہو گئے۔ اور یعنی اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی حساب کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اکثر اوقات، بسا اوقات، اور جزائے اعمال یہاں سے دنیا ہی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کو میں نے بتایا ہے، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزوی جو سزا ہے وہ یہاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جزوی سزا، اور کامل اور قطعی سزا تو روز قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا رکھی ہے۔ ان ربک لبالمرصاد،
اللہ تعالیٰ اس کی ہماری طاق میں ہے۔ بہرحال سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ اللہ ترجمہ سنا دیجئے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، یقیناً تم سخت بات زبان پر لائے ہو، بہت بری بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ جس سے ابھی آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ٹکڑے ہو کر گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن، اور رحمان کی یہ شان نہیں ہے، ان یتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، الا آتی الرحمن عبدا، ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو رحمان کا بندہ بن کے نہ آئے۔ لقد احصاہم، ہم نے انہیں یقیناً شمار کر رکھا ہے۔ وعدہم عدا، اور ان کی گنتی گن رکھی ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور ہر ایک ان میں سے اس کے ہاں اکیلا آئے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ فإنما یسرناہ بلسانک، بلا شبہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر۔ لتبشر بہ المؤمنین، تاکہ آپ متقیوں کو
اس کے ذریعے خوشخبری سنا دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جھگڑنے والوں کو ڈر سنا دیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم کئی جماعتیں ہلاک کر چکے ہیں، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، تو آپ کسی کی ان میں سے آہٹ پاتے ہیں، او تسمع لہم رکزا، یا کسی کی آپ بھنک سنتے ہیں یعنی نہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا And they say, the Most Merciful has begotten a son. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا You have come up with something monstrous. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا At which the heavens almost rupture, and the earth splits, and the mountains fall and crumble. أن دعوا للرحمن ولدا Because they attribute a son to the Most Merciful. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا It is not fitting for the Most Merciful to have a son. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا There is none in the heavens and the earth but will come to the Most Merciful as a servant. لقد أحصاهم وعدهم عدا He has enumerated them, and counted them one by one. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا And each one of them will come to him on the day of resurrection alone. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا Those who believe and do righteous deeds, the Most Merciful will give them love. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا We made it easy in your tongue, in order to deliver good news to the righteous, and to warn with it a hostile people. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا How many a generation have we destroyed before them? Can you feel a single one of them, or hear from them the slightest whisper? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔